بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ان میں سے جس نعمت کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہر ایک نعمت اپنی جگہ پر بہت عظیم نعمت۔ جہاں خانقاہیں ہیں وہاں عقائد پر کام نہیں ہے، جہاں عقائد پر کام ہے وہاں ذکر اللہ کا مزاج ہے۔ میں ان دونوں کو ملا کر چلا، عقائد پر کام کرو لیکن خانقاہی مزاج سے کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد پہ کام کرو لیکن خانقاہی مزاج سے کام۔ جہاں خانقاہوں میں عقائد کی محنت ختم ہوگی وہاں خانقاہوں سے بدعت شروع ہو جائے گی، اور جہاں عقائد پہ کام کرنے والوں میں خانقاہی مزاج ختم ہوگا وہاں الحاد شروع ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جی۔ خانقاہوں پہ عقائد کی محنت کم ہوگی تو کیا شروع ہوگا؟ بدعت۔ اور عقائد پہ کام کرنے والے خانقاہی مزاج سے ہٹ جائیں گے کیا شروع ہوگا؟ اگر آپ الحاد اور بدعات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر عقائد کا کام کریں لیکن خانقاہی مزاج کے ساتھ کریں، پھر خانقاہی مزاج کے ساتھ کریں۔ اس کا ہمیشہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ میں تو شاید سے دکھائی دوں، یہ ٹوپی دیکھ لیں کہ خانقاہی ٹوپی، اس کا معنی ہے میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں یا پگڑی باندھتا ہوں یا یہ پہنتا ہوں، تو میں کتنا بڑا تھانوی ہوں گا آپ سوچیں۔ لیکن ہمارے یہاں تھانویت کا معنی عقائد پہ کام کرنا ہے ہی نہیں۔ تھانویت کا معنی عقائد پہ کام کرنا ہے ہی نہیں۔ تھانوی کسے کہتے ہیں؟ میں پورے وقت پہ آیا ہوں، پورے وقت پہ بیٹھا ہوں، پورے وقت پہ ختم کروں گا، اپنے عنوان پہ بات کروں گا، یہی ہے تھانوی کا سلسلہ ہے۔ یہ جو ہم ٹوپی پہنتے ہیں یہ 5 کلی والی ہے۔ کتنی کلی ہے؟ 5۔ یہ 5 کلی کیوں ہے بتائیں؟ ٹوپی صاحب نے 5 کلی والی پہنی، بتا نہیں سکتے کیوں ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ آپ کیسے تانوی ہیں؟ جو بندہ اپنے ٹوپی پر بھی دلیل نہ دے سکے اس نے عوام میں کام کیا کرنا؟ میں یہاں استاد میں کہتا بھی ٹوپی اتارو، جب تک تمہیں دلیل نہیں آتی میں تمہیں پہننے نہیں دوں، پھر آپ کا دلیل کا مزاج بنتا۔ بالکل آپ سے پوچھ لے کہ آپ 5 کلی والی ٹوپی پہنتے ہیں تو کیا دلیل ہے؟ بس ہم نے دلیل کیا یاد رکھی ہے؟ ہم اندھے مقلد ہیں، یہ ہماری دلیل ہے، ہم اندھے مقلد ہیں۔ اندھے مقلد کسے کہتے ہیں؟ بازار میں جائیں تو 10 مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ پہلا بھی اندھا ہوتا ہے آخری بھی اندھا ہوتا ہے، اسے اندھے کہتے ہیں۔ اندھی تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پہلا بھی اندھا ہو آخری بھی اندھا ہو۔ ہم ایسے اندھے تو نہیں ہیں، تو پھر اندھے مقلد ہونے کا کیا معنی؟ اللہ کے لیے اپنی بات کو دلائل سے کہنا سیکھو کہ اندھے تقلید سے نکلو اور صحیح تقلید کرو۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو اندھے مقلد نہیں ہیں، سوچ سمجھ کر مقلد ہیں۔ اندھے کو لوگ کنویں میں گرا لیتے ہیں، دیکھنے والے کو کنویں میں گرانا مشکل ہوتا ہے۔ اندھوں کو پٹری سے ہٹایا جا سکتا ہے، دیکھ کر چلنے والوں کو پٹری سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں۔ میں یہ کتابیں لایا تھا یہاں مدرسے میں محترم صاحب کو ہدیہ دوں، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے یہاں رکھوں، طلباء کو دکھاؤں کہ میں کیا ہدیہ دے رہا ہوں، تاکہ پھر آپ لائبریری میں جائیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میں جو بات کہوں گا نا وہ مبالغہ نہیں ہوگا، اور میری اس بات کو توڑنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا، میری عادت ہے، میں فضول باتیں نہیں کرتا۔ ہماری اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں یہ کام پہلی بار ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1500 سال میں پہلی بار ہوا۔ اب یہ بات غلط ہے، آپ کے ذمہ مجھے میسج کرنا نہیں آپ نے جھوٹ بولا، یہ پہلے بھی ہوا۔ اگر صحیح ہے پھر اس کو قبول کریں، پھر قبول کریں اس کو۔
یہ 12 کتابیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. حضرت صدیق اکبر پر 21 اعتراض کے میں نے جواب دیا. یہ دیکھیں. حضرت عمر فاروق حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. یہ میں نے 23 اعتراضات کے جواب دیے. حضرت عثمان ذو النورین حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. یہ میں نے 21 اعتراضات کے جواب دیے. 21 اعتراضات. یہ دیکھ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. 21 اعتراضات کے جواب. حضرت حسن بن علی رضی اللہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. اور یہ 10 اعتراضات کے جوابات. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. یہ 12 اعتراض کے جواب. حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. 23 اعتراضات کے جوابات. امہات المومنین حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. یہ 10 اعتراضات کے جواب. اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات و خدمات اعتراضات کے جواب. 7 اعتراضات کے جواب. صحابہ اہل بیت حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات. 20 اعتراضات. یہ کل 168 اعتراضات کے جواب. اور یہ تذکرہ صحابہ اہل بیت. اس میں 850 سوالات کے جواب ہیں. 850 سوال جواب سن. یہ ایک کتاب طلباء کو آپ پڑھا لیں مدرسے میں. صحابہ کے بارے میں الجھنیں ختم ہوئی. اب پڑھانی تو سادہ نہیں، میں پڑھا تو نہیں سکتا. ایک کتاب. میں ساتھی کہتا ہوں یہ صرف 2 کتابیں نصاب کا حصہ بنا. صحابہ کے بارے میں اعتراض ختم ہوئے. صرف 2 کتابیں. بتائیں کتنا آسان کام. ایک اور کتاب یہ 10 عقائد و نظریات. صحابہ کے بارے میں 10 عقائد. ازواج مطہرات کے بارے میں 10 عقائد. آل رسول کے بارے میں 10 عقائد. مشاجرات صحابہ کے بارے میں 10 عقائد. یہ ہماری 1500 سالہ تاریخ میں پہلی بار کا کام ہے. اب اس کے بعد 13ویں کتاب آ رہی ہے. 13ویں کتاب. اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ صحابہ اہل بیت پر اعتراضات کے جوابات. بس. اور میں نے ویڈیو کلپ بنا کے اعلان کیا ہے. 31 اگست اس کی آخری ڈیٹ ہے. پوری دنیا میں جس بندے کے پاس کوئی بھی اعتراض ہے مجھے لکھ کے بھیجیں. میں جواب لکھ رہا ہوں. چوری نہیں لکھ رہا. اور یہ کلپ چل رہا ہے. سوالات آ رہے ہیں. یہ میرا موبائل بھرا پڑا ہے سوالات. بھرا پڑا سوالات مسلسل آ رہے ہیں. اور میں پیچھے اپنے سسٹم میں ڈال رہا ہوں مسلسل آ رہا ہوں. ابھی بھی آپ دیکھیں میرا موبائل ہے. آپ دیکھیں مسلسل ہے. میسیج ہی میسیج ہے. میسیج ہی میسیج. اور کسی ایک میسیج میں نظر انداز نہیں کرتا. خواہ مزدور کرے, خواہ خاکروب کرے, خواہ جھاڑو دینے والا کرے, خواہ شیخ الحدیث کرے. ہر ایک کیس. چھوٹا سا موبائل ہے, بڑا موبائل ہے. ہم بڑا بڑا موبائل رکھتے ہیں اور جواب نہیں دیتے. ہمارا چھوٹا سا موبائل ہے, جواب سارے دیتے ہیں. کتنا سا موبائل ہے یہ نظر بھی نہیں آتا. کتنا سا موبائل ہم نے رکھا ہوا ہے. جتنی ہماری اوقات ہے اتنا سا ہمارا موبائل ہے. چھوٹی اوقات والے چھوٹے موبائل رکھتے ہیں, بڑی اوقات والے بڑے بڑے رکھتے ہیں. تو میں نے اعلان کیا پوری دنیا میں جس شخص کو صحابہ اہل بیت پر اعتراض ہے اعتراض. اور میں نے اعلان یوں کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں. تعاون یہ ہے کہ آپ اعتراض لکھ کے بھیجیں تاکہ میں جوابات دوں. 31 اگست آخری تاریخ ہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ستمبر میں کتاب چھاپ دیں. لیکن اب اعتراضات اتنے آ گئے ہیں کہ ممکن ہمیں ستمبر اکتوبر 2 ماہ مزید لگ جائیں. لیکن کتاب آئے گی انشاءاللہ. آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں اسی کو دیکھو. میں نہیں کہہ رہا میں بڑا ہوں. مسئلہ بڑے چھوٹے کا نہیں ہے. مسئلہ جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں بس متوجہ. بات آپ سمجھ رہے میری؟ جی. پھر آپ کو فائدہ ہوگا مگر میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. حکیم الامت حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے
حضرت حاجی صاحب حاجی حضرت حاجی صاحب کے مجلس میں بیٹھا ہوں، جنید بغدادی حسن بصری آ جائے میں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں گا، اس وجہ سے نہیں کہ حاجی صاحب بڑے ہیں، اس وجہ سے کہ مجھے فائدہ ان سے ہوا ہے۔ اب میری باتیں سمجھ آ رہی؟ بھائی ہمارا بیان 8 بجے شروع ہو گیا، علماء آتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہو گے، آتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے، تو 1.5 گھنٹہ تماشے میں گزر جائے گا، اور پھر بعد میں آپ نے کیا کہنا، مولانا عمر صاحب نے کیا کہا سمجھ لیا، سمجھ کہاں سے جائے گا بھائی، سمجھتا بھائی جب مجھے دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی نا۔ بس میں بات ایسے کہتا ہوں کہ ہنستے ہنستے سمجھ آ جاتی، مشکل سے مشکل بات بڑے آرام سے سمجھ آتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگتی۔ تو ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں 10 عقائد ذہن میں رکھ، صحابہ کے بارے میں 10 بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر صحابی انتخاب خداوندی ہے۔ نمبر 2، اچھا یہ جو آپ کا طرز ہے نا پڑھنے پڑھانے کا، میرا یہ نہیں ہے، یہ جو آپ کا طرز ہے نا میرا یہ نہیں ہے، کیونکہ میں مہمان بن کر آیا ہوں، مستقل نہیں، مستقل ہوتا پھر میں آپ کو طرز پر پڑھاتا ہوں۔ میرا طرز ہوتا ہے کہ جو میں نے پڑھانا ہوتا ہے اس کی فائل تیار کر کے طلباء کے حوالے کر دیتا ہوں، بھئی آپ سنتے جائیں، میرا طرز یہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں، میں سبق لکھواتا نہیں ہوں، میں پہلے سبق تیار کر کے لاتا ہوں، وہ تمام طلباء کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے بعد کہتے ہو وہ سنتے جائیں۔ اب آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے، اتنا آسان ہے، لیکن اب چونکہ میں اچانک ہوں تو میں اپنی ترتیب پر تو نہیں بڑھا سکتا، 8 دن کا سبق ہو، 10 دن کا سبق ہو، پھر میں پوری ترتیب پر پڑھاتا ہوں، اس میں لکھنا نہیں پڑتا، یہ میرے کام کا مزاج ہے۔ میں اخبارات پہ فورم کرتا ہوں تو مجھے اخبار والے کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا فورم کبھی نہیں دیکھا۔ میں کسی اخبار پہ جب پورا فورم کرتا ہوں، پورا صفحہ چھپتا ہے، اس صفحے میں ایک لفظ کسی اور کا نہیں ہوتا، تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک صفحے کے لیے کتنے الفاظ آپ کو چاہیے؟ وہ کہتے ہیں فورم کتنے الفاظ کا ہوگا، میں اتنے الفاظ کا مضمون لکھ کے اپنے جانے سے پہلے ای میل کر دیتا ہوں، پھر جا کر میں بیٹھتا ہوں، فوٹو سیکشن تصویریں ہوتی ہے، چائے دیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں، 5 منٹ لگتے ہیں، کل فورم کرتا ہوں۔ اخبار والے کہتے ہیں ہم نے پہلی بار یہ دیکھا، اور پکوڑے اخبار والوں سے نہیں کھاتا ہے، گھر سے لے کر جاتا ہے، دن میں گھر اپنے گھر سے دیسی گھی کے پکوڑے بنا کر لے کر جاتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، 2 تصویر بناتا ہوں، نکلتا ہوں اور فوراً ان کی ای میل کے اندر پڑھاتا ہوں۔ کتنا آسان کام، یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، میری باتیں سمجھنا۔ ہماری عمر تھوڑی ہے اور ہمارے کام کا دائرہ بڑا ہے، نہیں سمجھے بات؟ ہماری عمر تھوڑی، کتنی عمر ہے؟ 50۔ میری عمر نہیں، امت کی عمر۔ ہمار امتی من 60 الی 70 او کما قال، یہ اوسط عمر ہے، اور دائرہ پورا عالم ہے۔ تو بتائیں جب دائرہ بڑا ہو، وقت تھوڑا ہو، تو پھر کام ترتیب سے کرنا پڑتا ہے، وگرنہ کام نہیں ہوتا۔ نظم سے کام کریں تو پھر کام۔ اب چونکہ میں لکھوانا شروع کرنے کے بعد تو وقت تو بہت کم ہے، 1.5 گھنٹے میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر جانا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرا جنوبی افریقہ کا سفر تھا، تو لمبی داستان ہے، میں سارا سفر نہیں سناتا، تو علماء نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھ لیں۔ میں نے کہا پڑھ لیں، کون سی پڑھنا چاہتے ہیں؟ عقیدے پر۔ کیا جی عقیدہ تحاویہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک، کتنی دیر؟ میں نے کہا 4 گھنٹے، پورا عقیدہ تحاویہ میں نے 4 گھنٹے میں پڑھا، پورا عقیدہ تحاویہ 4 گھنٹے۔ جب میں جنوبی افریقہ گیا تو علماء کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ لمبا بیان نہیں سنتے۔ میں نے 4 گھنٹے سبق پڑھایا، اور 2 گھنٹے کے بعد میں نے کہا چائے پی لیں، وضو کر لیں، اب بیٹھے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں لمبا بیان نہیں سنتے، تو چائے بھی نہیں پیے، مست ہو جاتے۔ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں فقہ بہت خشک ہے۔ میں نے کہا میں فقہ پڑھاتا ہوں، پھر میں پوچھوں گا خشک کیا جاتا ہے۔ میں عقیدہ پڑھاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں نقلیات غالب ہے یا عقلیات غالب ہے، میں پڑھاتا ہوں نا۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ عقائد کا رخ بدلا، میں نقل سے عقل پہ لایا۔
میری ابھی جب میں آؤں تو میں اس اتوار کو اپنی العقائد النسویہ کا آخری سبق پڑھا کرا، آخری سبق۔ میں نے کہا 10 دن ذرا بنگلہ دیش گئے، 7 دن سعودیہ گئے، مجھے 15-20 دن لگ جانے ہیں، تو میری پھر سبق تیار ہوتے ہیں، پھر کتاب چھپتی ہے، اس پر عقیدہ تحاویہ کی باری۔ میں نے کہا میں آپ کو 20 دن دے رہا ہوں، 20 دن تک کتاب کو تیار کریں تاکہ مارکیٹ میں جائے چھپنے کے لیے۔ تو آپ شرح عقیدہ نسویہ پڑھیں، تفتازانی کی، آپ شرح عقائد پڑھیں مولانا فضل حلوی کی، آپ جتنی پڑھیں، پھر میری شرح عقیدہ نسویہ آپ دیکھیں، آپ کو اس میں عقلیات نہیں نقلیات کا رنگ غالب آئے، آپ کو پڑھنے کو دل کرے گا، دیکھنے کو آپ کو مزہ آئے۔ آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، یہ کتابیں چھپی تو میں نے شوال میں اعلان کیا تھا کہ میں محرم 1447 ہجری کو 12 کتابیں دوں گا، اور میں نے محرم 1447 کو 12 کتابیں دی۔ میں نے اب اعلان کر دیا کہ میں شعبان 1447 کو العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح عقیدہ حسنہ، شرح عقیدہ نسویہ، شرح عقیدہ طحاوی اور شرح فقہ الاکبر، یہ 6 کتابیں دوں گا، اور انشاءاللہ میں شعبان میں دوں گا انشاءاللہ۔ قریب دعوت ایسے نہیں ہوتا، میں وہ 6 پڑھاؤں گا بھی، ویڈیو ریکارڈ بھی کراؤں گا، چھپواؤں گا بھی، چھپا کر ایسے حوالے کروں گا۔ یہ لو ویڈیو بھی پڑھی ہے، آڈیو بھی پڑھی ہے، کتاب بھی پڑھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پھر انسان معذور ہوتا ہے نا۔ تو ہم ایسے جو کام کرتے ہیں بڑے ٹکا کے کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر مردانگی پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو، جوانمردی پیدا ہو، غیرت پیدا ہو، پھر انسان دین کا کام کرتا ہے۔ تو سمجھ پا رہی ہے بات آپ کو میری؟ اس فقیر کو اٹھاؤ، اس فقیر کو ٹیک چھوڑ بابا، ٹیک چھوڑ، پیچھے دیکھتے نہیں، آپ نے نہیں، یہ میرا کام ہے، میں جانوں اور یہ جانوں۔ اب تو میری کلاس ہوگی، میں جانوں اور یہ جانوں۔ یہ تو بہت تھوڑے سے طلبہ بیٹھے ہیں، آپ ایسے دگنے بھی رکھ لیں، نہ میں سونے دوں گا نہ دائیں بائیں جانے دوں گا۔ ابھی تو میں نے سبق شروع نہیں کیا، 4-5 گھنٹے کے سبق ہو تو ہم ادھر بندہ نہیں جانے دیتے۔ یہ تو بھی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، سٹارٹ تو ایسا ایسا ہوتی ہے نا، ایسا 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 ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1، ہر صحابی انتخاب خداوندی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہر صحابی مومن ہے۔ نمبر 3، ہر صحابی عادل ہے۔ نمبر 4، ہر صحابی حجت ہے۔ نمبر 5، ہر صحابی معیار حق ہے۔ نمبر 6، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نمبر 7، ہر صحابی گناہوں سے محفوظ ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عذاب قبر سے محفوظ ہے، اور کسی مسئلے پر سب جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم، نبی کی طرح معصوم ہے صاحب جب سب جمع ہو۔ اب سمجھ آ رہی بات آپ؟ میں نے کتنے عقائد بتائے؟ بولو، یہ میں نے آپ سے سننے ہیں، اور میں سبق ایسے سناتا تھا، یہ مولانا بیٹھے، یہ میرے ساتھ بیٹھے، پوچھے تو میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا۔ میں تمہاری طرح کا طالب علم نہیں تھا، ہم تو کمپیوٹر کی طرح چل رہے تھے، پوچھے ان سے، یہ گواہ بیٹھے۔ یہ میں نے کہہ دیا نا، جو کلاس کو استاد کہہ دے تو دوبارہ نہیں کہنا پڑے گا، میں کھڑے ہو کے سنا دوں۔ ہم نے یوں پڑھا، ان سے پوچھیں فجر کے بعد مجھے کبھی کسی نے مسجد کے باہر دیکھا ہو، ان سے پوچھیں۔ عصر کے بعد مجھے کبھی کسی نے مسجد کے باہر دیکھا ہو، مجھے ان سے۔ میں نے یوں پڑھا ہے، فجر کے بعد مسجد، عصر کے بعد مسجد، فجر کے بعد دیکھے گا تو مسجد میں، عصر کے بعد دیکھے گا تو مسجد، ہم نے یوں پڑھا ہے۔ اور میرا کسی سے بیعت کا تعلق ہی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ مجھے کوئی سمجھا رہا تھا، ہم پڑھے رہتے تھے، ہم نے پڑھنا۔ یہ گواہ ہیں، بنوریا میں سب سے آخر میں سونے والا میں ہوتا اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوتا۔ اللہ، ہم نے یوں پڑھا ہے۔ ہم نے طالب علمی کو موبائلوں کی لعنت میں ضائع نہیں کیا، ہم نے لعنت بھیجے ہیں بازار پر، بازار کے کھانوں پر۔ میں آج بھی بازار کے کھانے نہیں کھاتا، یہ ہمارے میزبان دیکھ خوشی بیٹھے ہیں،
یہ گواہ ہے. میرا تیسرا سفر ہے بنگلہ دیش کا. ایک دن بھی میں نے کھانا بھی تک بازار میں کھایا. پوچھ لیں ایسے عقائد پہ کام ہوتا ہے. ایسے نہیں متاثر ہو جاؤ تو چائے پیو, مغرب جاؤ تو پان کھاؤ, پھر جا کر باہر گھومو, پھر کوئی عقائد پہ کام کرنا. ایسے کام نہیں ہوتا. بازاری مرغی کی طرح گھومنے والا بندہ عقائد پہ کام نہیں کر سکتا. ہم نبی کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث. علم نبوت کے وارث ہیں. جہاں ثبت شیء ثبت بالواصل. علم نبوت کے اوصاف کے ساتھ آتا. علوم نبوت کے اوصاف اور اس کا معنی اس کے پاس علم نبوت ہے ہی. لفاظی ہے. لفاظی سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے عقائد ہیں بھائی؟ نمبر 1 ہر صحابی انتخاب خدا. نمبر 2 ہر صحابی مومن. ہر صحابی عادل. ہر صحابی حجت. ہر صحابی معیار حق. ہر صحابی تنقید سے بالا تر. ہر صحابی گناہوں سے محفوظ. ہر صحابی جنتی. ہر صحابی عذاب آخرت سے محفوظ. اور کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو نبی کی طرح معصوم. کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر نبی کی طرح معصوم. ہوگی 10 چیزیں. دیکھیں نا, میں آپ کو ساتھ یاد بھی کراؤں گا نا. یاد بھی کریں. اور آج میرا بیان تھا مغرب کے بعد, تو میں نے عوام کو یاد کرایا. کوئی یہاں بیان میں بیٹھا تو پوچھ رہے عوام کو سورۃ فاتحہ. میں نے کہا بھی یاد کرو. تم کہتے ہو دین مشکل ہے. کتنا آسان ہے. عوام بھی سمجھ رہی ہے. کس نے کہا مشکل ہے؟ سمجھانے کے لیے زبان چاہیے. دین مشکل نہیں ہے, سمجھانے کے لیے زبان چاہیے. ہمارے ایک بات معروف ہے کہ عقائد, توجہ رکھیے, ہمارے معروف ہے کہ عقائد بہت مشکل ہے. میرا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ آسان عقائد. یہ میرا دعویٰ ہے. سب سے زیادہ آسان کیا ہے؟ عقائد. عقائد. دلیل ذہن میں رکھ. اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہو وہ سب سے زیادہ آسان ہو. انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہوا. آسان ہے. خود بخود سانس آ. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ خون کی گردش خود بخود ہو. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پیٹ میں کھانے کا ہضم ہونا خود بخود ہو. یہ اللہ کا قانون ہے. تو بتائیں مومن ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ. اور عقیدہ ہی مشکل ہے تو بندہ مومن کیسے ہوگا؟ کیسے مومن ہوگا بھائی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے آپ کو دلیل دی ہے کہ عقائد سب سے آسان ہیں. اس کو مثال سے سمجھو. یہ آپ دیکھو میری طرف, ادھر دیکھو. یہ ہاتھ کو حرکت دینا مشکل ہے آسان ہے؟ بولے آسان ہے نا. اچھا میں اس کو حرکت کو ہاتھ دینا چھوڑ دوں, 2 دن ایسے پڑا رہنے تو پھر بھائی 2 دن میں ہاتھ کو ایسے چھوڑ دو, حرکت نہ دو, مشکل ہے آسان ہے؟ بولے نا, ہاتھ جام ہو جائے گا. حرکت دینا آسان ہے لیکن حرکت دینا چھوڑ دے تو مشکل ہو. تو عقائد آسان ہے, یہ مشکل کیوں ہے؟ چھوڑ دو, چھوڑ دو. اس لیے مشکل. مجھے مشکل کیوں نہیں لگ رہا؟ دیکھیں نا, یہ میرے پاس موبائل ہے. اب میرے ساتھ کام کون کرتے ہیں؟ یونیورسٹی کے لڑکے, کالج کے لڑکے, وہ میرا بیان ریکارڈ کرتے ہیں. تو میں ان سے کیا کہتا ہوں, اچھا بیٹا تم بتاؤ کہ یہ موبائل مجھے آتا ہے؟ کہتا نہیں. اور واقعتاً مجھے نہیں آتا, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں واقعتاً مجھے موبائل کا استعمال نہیں آتا. میری ضرورت ہے واٹس ایپ, بس وہ میں نے سیکھا ہوا ہے. جہاں واٹس ایپ کام چھوڑے میں بس کر جاتا. مجھے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے, اس کو کھول دو بھائی کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے موبائل آتا ہے؟ کہتا ہے. اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں عمر تیری زیادہ ہے یا میری؟ وہ کہتا ہے جی میری. میں نے کہا ذہین تو زیادہ ہے یا میں؟ کہتا ہے جی میں. آپ؟ اچھا میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ عقل میری زیادہ ہے تیری؟ کہتا ہے جی آپ کی. تو میں نے کہا بھائی مجھے موبائل کیوں نہیں آ رہا, تجھے کیوں آ رہا ہے؟
کیا جواب ہے اس کا؟ جی اس نے سیکھا ہے. تو میں نے کہا عقیدہ مجھے آ رہا ہے، تجھے کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے عقیدہ سیکھا. بھائی آپ اپنے استاد دیکھ لیں، بخاری کے، ترمذی کے، ہدایہ کے، فقہ کے، منطق کے، صرف کے. آپ اپنا کوئی بھی پرانا استاد لے لیں، علوم کا ماہر ہوگا. ایسے ہی کمپیوٹر نہیں چلا سکتا. بھئی اگر کمپیوٹر نہیں چلا سکتا تو کیوں نہیں چلا سکتا؟ بچہ چلا رہا ہے، کیوں؟ بچے نے کمپیوٹر سیکھا ہے، اس نے علم سیکھا. اس کے لیے علم آسان ہے، اس لیے کمپیوٹر آسان ہے. تو بقید بتائیں عقائد آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاز چلانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ جی یہ سوال آپ کریں کیپٹن سے، پائلٹ سے، وہ کیا کہے گا؟ اور ہم کیا کہیں گے؟ مشکل ہے. اچھا اس کیپٹن سے پوچھو یہ کتاب پڑھانی آسان ہے مشکل ہے، وہ کیا کہے گا؟ مشکل ہے. کیوں؟ پڑھے نہیں. اس نے اس پہ کام کیا، ہم نے اس پہ کام کیا. عقائد مشکل ہے یا آسان ہے؟ مشکل کیوں ہے؟ عقائد کا کس استاد کو سبق دیں؟ فلاں کو. فلاں کو نہ دیں. کیوں؟ بھائی بہت مشکل ہے. اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ بندہ عقائد کتاب کو ہاتھ میں لے گا، بس مسئلہ بن گیا. یہ میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ عقائد کا کام مشکل نہیں ہے. جتنے باطل لوگ ہیں ان نے ہمارے عقائد پر اعتراضات کیے، ان کے جواب مشکل نہیں ہیں. ہم اس پہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، حالانکہ یہ کام مشکل نہیں ہے بلکہ آسان. تو صحابہ کرام کے بارے میں کتنے نظریات ہو گئے؟ بولے. نمبر 1 ہر صحابی انتخاب خداوند. نمبر 2 ہر صحابی ہر صحابی ہر صحابی ہر صحابی ہر صحابی تنقید سے بالا تر. ہر صحابی ہر صحابی جنت، ہر گناہوں سے معفو. ہر صحابی عذاب آخرت سے معفو. ہر صحابی اور ہر صحابی جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو نبی کی طرح معصوم ہے. یہ مشکل ہے نہیں؟ آپ کہتے ہیں بہت مشکل ہے. مجھے آپ ایک دن یہ طلبہ کو دے دیں، ایک دن مجھے یہ دے دیں، کل کو ہر طالب علم خطیب ہوگا. دیکھنا بیان کیسے کرتے ہیں. یہ بولنا شروع ہو جائیں گے، یہ گرجیں گے، یہ بنگلہ دیش پہ برسیں گے صحابہ کے عنوان پہ. لیکن ان کو کھڑا کرو، پھر ان کو کرایہ دو، پھر ان کو انعام دو، پھر ان کی شہرت کو برداشت کرو. میدان ہمارا کیا مشکل ہے. میں نے الحمدللہ پاکستان اور دنیا بھر میں شاگرد کھڑے کیے. میں نے ان کو سبق سکھایا، پھر ان کو زبان دی ہے، پھر ان کو اسٹیج دیا ہے، پھر ان کو خرچہ دیا ہے، پھر ان کو شاباش دیا ہے. ان کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر خود پیچھے بیٹھا ہو، وہ لیڈر بن گئے. شاگرد تو پھر یوں ہی تیار ہوتے ہیں نا، ویسے تو تیار نہیں ہوتے. تو سمجھ آ گئی بات جی. تو صحابہ کے بارے میں کتنے نظریات ہیں؟ بولتے جاؤ نا. یہ میں نے بار بار کہنا ہے، میں نے بار بار کہنا ہے، میں نے اپنے کافیوں سے بے نیاز کرنا ہے. اب میں شروع کرتا ہوں، آپ پڑھیں. عصر کے بعد گھومتے جائیں، یاد کرتے جائیں. فجر کو گھومتے جائیں، یاد کرتے جائیں. سوتے جائیں، یاد کرتے جائیں. اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بھولیں. آپ کے ہاں سرف کی کون سی کتاب ہے مجھے نہیں پتا. میں نے سرف میں ارشاد السرف پڑھی ہے یا میں نے ارشاد السرف پڑھی. ارشاد السرف دنیا کے بہت کم مدارس ہیں. ارشاد السرف میں 85 قواعد ہیں. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے درجہ اولا میں جتنی ارشاد پڑھی ہے اتنی پڑھے بغیر ایک رات بھی سویا. جب ارشاد السرف میں نے مکمل پڑھ دی نا تو روزانہ ارشاد پڑھ کے سوتا تھا، روزانہ. اور یہ میں نے 1985 میں پڑھی. میں طلبا سے تو جس کا جی چاہتا ہے مجھے سیگا بھیجیں، اس کی تعلیم کرو، میں بھی کروں. 85 میں بھی کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں مجھے صرف آتی ہے. آپ درس نظامی کی کوئی کتاب لے آؤ، میں بھی اٹھوں گا، میرے مولانا صاحب یہاں سے پڑھاؤ. اب دیکھنا میں کیسے پڑھاتا ہوں.
حالانکہ میں مدرس نہیں ہوں، میں تدریس نہیں کرتا، میری زندگی دوسری تحریکوں میں گزر رہی ہے، یہ میں کیوں ذہن سازی کر رہا ہوں؟ آپ طالب علم ہیں، کل کو آپ نے کام کرنا ہے تو اپنی علمی صلاحیت مضبوط کرو، اور علمی صلاحیت برباد ہوتی ہے موبائل سے، گناہوں سے، بازار میں جانے سے، بے شک اس سے علمی صلاحیت تباہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارے نظریات کتنے ہیں؟ نمبر 1 ہر صحابی انتخاب خداوندی، نمبر 2 ہر صحابی مومن، نمبر 3 ہر صحابی عادل، نمبر 4 ہر صحابی حجت، نمبر 5 ہر صحابی معیار حق، نمبر 6 ہر صحابی تنقید سے بالا تر، نمبر 7 ہر صحابی گناہوں سے محفوظ، نمبر 8 ہر صحابی جنتی، نمبر 9 ہر صحابی عذاب آخرت سے محفوظ، نمبر 10 جس مسئلے پر تمام صحابہ جمع ہو جائے نبی کی طرح معصوم ہے۔ یہ 10 ذہن میں رکھ لو گے، یہ چھوٹی سی کتاب میں نے اس میں جمع کی، پہلے صحابہ کے بارے میں یہ بنیادی ہے، پھر ازواج مطہرات کو الگ کیا ہے، پھر آل کو الگ کیا ہے، پھر مشاجرات کو الگ کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل کی ہے قصداً، میں نے مختلف عنوانات، اب میں نے 10 اور اٹھائے، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے اس منگل کو 10 اور بڑھائے، ابھی جاؤں گا تو 10 اور بڑھاؤں گا، میں 10 ایسے بڑھاتا چلا جاؤں گا اور مختلف زاویوں سے بحث کروں گا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ کے حوالے سے سارے خدشات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اس میں 3 شرطیں ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، 3 چیزیں، نمبر 1 مؤمن ہو، نمبر 2 لقاء النبی ہو، نمبر 3 خاتمہ ایمان ہو۔ یہ صحابی کی تعریف ذہن میں رکھنا، پھر آپ کو کوئی اشکال نہیں آئے گا، پھر اعتراض کا جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 لقاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 خاتمہ ایمان۔ یہ جو ہم نے کہا کہ نمبر 1 مومن ہو، یہ تو ٹھیک ہے، نمبر 2 لقاء النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے 6 قسم کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے 6 قسم۔ نمبر 1 جو حضور کی مجلس میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو حضور کی مجلس میں آئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نہیں ہیں لیکن آ کر پڑھ لیا ہے۔ نمبر 3 حضور کی مجلس میں آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لیکن نابینے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے۔ نمبر 4 حضور کی مجلس میں آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لیکن صحبت چند منٹوں کی ہے، معمولی سی، بہت تھوڑی سی صحبت، کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 حضور کے کلمہ پڑھا ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں، وہ الگ بات ہے کہ زبان سے پڑھا ہے۔ نمبر 6 حضور کے دور میں کلمہ پڑھا ہے اور دل سے پڑھا ہے، خاتمہ ایمان پر ہے لیکن حضور کی مجلس تک آ نہیں سکے۔ یہ 6 قسم کے لوگ، اصولی میں سے یاد کر لیں، پھر آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ ایک ایک روایت کا جواب تو 2 گھنٹے میں مشکل ہے نا، اصولی باتیں ذہن میں رکھ لیں، اصول ذہن میں ہوں تو جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی بات، وہ شخص اللہ کے نبی کے مجلس میں آئے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، دوڑ گئے ہیں فتح مکہ پہ، دوڑے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، طوفان آیا ہے تو لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، کیا کس کو پکارتے ہو؟ کہا اللہ کو۔ اس نے کہا مشکل وقت میں اس کو پکارنا ہے تو اسی کا کلمہ پڑھو۔ وہاں اللہ سے دعا کی، اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اگر میں بچ کر مکہ پہنچ گیا تو کلمہ پڑھوں۔ مکہ پہنچے، حضور کی مجلس میں گئے، کلمہ پڑھو۔ وہ آئے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 آئے تو کلمے کے لیے نہیں ہے لیکن آ کر کلمہ پڑھ لیا، عمیر بن وہب، جنگ بدر میں ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا،
اور فدیہ مانگا، یہ مکہ فدیے کے لیے گئے، تو ابو سفیان وغیرہ نے کہا کہ تم جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے آؤ، تمہارا قرضہ بھی معاف، فدیہ بھی دے دیں گے اور زندگی بھر کفالت بھی کریں گے۔ مدینہ میں آئے، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ اسلحہ تھا، فرمایا کیا ہے پاس؟ کہا جی اسلحہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ کہا بس بھول کے اندر لے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں فلاں شخص نے نہیں بھیجا صرف اس لیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لی فوری طور، تو کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نہیں تھے نا، کلمہ پڑھ لی۔ اور حضرت اسیرم رضی اللہ عمر بن ثابت آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور میدان جنگ میں گئے ہیں، شہید ہو گیا ان کے اندر، ایک نماز کا موقع بھی نہیں ملا۔ قلیل و صحبت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینے ہیں، آئے ہیں، صحبت میں بیٹھے ہیں، زیارت نہیں کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت اویس قرنی حضور کے دور میں کلمہ پڑھا ہے لیکن آپ مجلس میں نہیں آ سکے، صحابیت کے شرف نہیں ملا۔ اور منافقین کلمہ پڑھتے تھے، اوپر سے پڑھتے تھے، ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں، ان کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یہ 6 باتیں ذہن میں آ گئی صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات اور سمجھو، یہ میں اصولی باتیں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا صحابی ہونا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں صحابی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں ان کا صحابی ہونا آیا ہو، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صحابی ہونا قرآن میں آیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اصحاب جمع صاحب کی بھی ہے نا، جس طرح طہار جمع طاہر کی ہے، کہتے ہیں وعلی آلہ و اصحابہ، یا صحابی کس کی جمع ہے؟ یہ صحابیون کی جمع نہیں ہے، یا تو صاحب کی جمع ہے اطہار طاہر کی جمع، یا صحیبون کی جمع ہے اشراف شریفون کی جمع، یا صحبون کی جمع ہے انہار نہرون کی جمع، یا صاحبون کی جمع ہے انمار نمرون کی جمع۔ تو صحابیوں کی جمع تو نہیں ہے نا۔ میں اس پر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ صاحبی سے مراد صحابی ہے، کہ یہ نہ کہنا کہ ابو بکر صدیق کو تو قرآن نے صحابی نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 2، کسی کا صحابی ہونا حدیث سے ثابت ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ہے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ نمبر 3، کسی کا صحابی ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یا کسی کا صحابی ہونا ائمہ محدثین کی تصریحات سے ثابت ہو، اس کے لیے معروف 3 کتابیں۔ نمبر 1 ابن عبد البر کی الاستیاب، سب دیکھ لو بھی ذرا، سب دیکھ لو، کچھ دیکھتے ہیں نا، کچھ بیچارے نہیں دیکھ سکتے، میں نے کہا سب دیکھ لو، میں دیکھ لو، لوگ ایسے لڑکے ایسے دیکھتے ہیں، مجھے دیکھے ایسے دیکھتے، اس لیے تو سب دیکھیں، تنگ نہ ہونا پڑے آپ کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لڑکے ایسے دیکھ رہے ہیں، منہ میری طرف ہے، آنکھ کی طرف ہے، تو میں نے کہا بھی کھل کے دیکھ لو، یہ منافقوں والا کام چھوڑو۔ ہمارے بڑی کھلی کھلی بات ہے، ہمارے نفاق چھپا کے نہیں ہوتا، جو کام کرنے بھی کھل کے کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بیٹھے تھے جو ساتھی ہے نا، وہ تصویر بنا رہا تھا، وہ محترم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑے تھوڑے سیاسی ہیں، کبھی بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم تو بالکل سیاسی نہیں ہیں، کبھی بنا لیتے ہیں، میں تو بالکل سیاسی نہیں۔ تو میں نے کچھ مساحت میں کہا، میں نے کہا کہ قرآن کریم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، میں کہتا ہوں لِمَ تَفْعَلُونَ مَا لَا تَقُولُونَ، قائل سارے نہیں ہیں، فاعل سارے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قائل سارے نہیں ہیں، فاعل سارے۔ فرق کیا ہے؟ ہم جلسے کی بنا لیتے ہیں، وہ عمرے کی بنا لیتے ہیں، بناتے سارے ہی ہیں، قائل سارے نہیں ہیں، فاعل سارے۔ ہم بات بڑی صاف صاف کرتے ہیں، الجھن بھی نہیں کرتے بھائی۔ میں ایک مرتبہ پاکستان میں نام نہیں لیتا، جامعہ کے مناسب میں، پاکستان کی ایک جامعہ میں تھا، اور ان کا ویڈیو کے بارے میں بہت سخت موقع، اب تو مجھے نہیں پتا کہ میں کر سکتا پرانی بات ہے، بہت سخت موقع۔
تو میری عادت ہے میں سفر میں جاؤں، کوئی مدرسہ ہے تو اس میں رکتا ہوں، جاتا ہوں، وہاں گیا تو تخصص الحدیث کے طلبہ، تو نگران صاحب نے فرمایا کہ طلبہ کی خواہش ہے کہ اس کو ہماری کلاس میں لے آؤ۔ میں چلا گیا تو میں نے طلبہ سے کہا کہ میں بات نہیں کرتا، آپ سوال کریں، میں بات کروں گا، ممکن ہے آپ نے سوال چینج کرو، میرے جانے کا وقت ہوگا تو سوال کرو گے تو بات رہ جائے گی، پھر آپ نے باتیں پوچھنی ہے تو اس میں مجھے ایک طالب علم نے کہا کہ یہ جو کیمرے پر تصاویر اور ویڈیو بنتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے تصویر کا حکم، توجہ رکھیں، ایک ہے تصویر کا حکم اور ایک ہے تصویر کی تعریف۔ تو میں جو نا ڈیجیٹل تصویر پہ بات سنانے لگی، تو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جامعہ اس کو بہت سخت موقف تھا تصویر کے بارے میں نا، تو طلبہ نے کہا تصویر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی ہم تو حرام کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتے اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون۔ میں نے کہا یہ حکم ہے یا تعریف ہے؟ اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، یہ تصویر کی تعریف ہے یا حکم ہے؟ بولیے حکم ہے نا بھائی، تصویر حرام ہے یہ تو حکم ہوا نا، جس عمل پر وعید ہوگی وہ حرام ہوگا نا، یہ تو حکم ہے۔ میں نے کہا تصویر کی تعریف کیا ہے؟ وہ خاموش۔ میں نے کہا نہیں تعریف کریں۔ میں نے کہا میں نے اصولی بات سمجھانے لگا ہوں، اصولی بات سمجھے، ایک ہے تصویر کی تعریف اور ایک ہے تصویر کا حکم، توجہ رکھیں، ایک ہے تصویر کی تعریف اور ایک ہے تصویر کا حکم۔ تصویر منسوخ ہے اور اور تعریف تصویر امر اجتہادی ہے، اچھی طرح سمجھیں، حکم تصویر منسوخ ہے اور تعریف تصویر امر اجتہادی ہے۔ جو اس کو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے اور جو تصویر نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا۔ آپ اس کو حرام نہیں کہو، آپ اس کو پہلے تصویر ثابت کرو پھر حرام کہنا نا۔ میں نے کہا بھی ایک تعریف آپ کی ہے ایک تعریف ہماری ہے، مجھے بتائیں کہ اجتہادیات کے بارے میں اصول کیا ہے؟ مذہبنا خطا، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، توجہ رکھنا، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا۔ یہ مذہب نا سے کیا مراد ہے؟ نا اسے کیا مراد ہے؟ ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں نا، تو مذہب نا سے کیا مراد ہے؟ مذہب امامنا ابی الحنیفہ ثواب یحتمل الخطا۔ یہ تو ابو حنیفہ کے بارے میں نا، اور جو تصویر کے بارے میں آپ کی تعریف ہے اس کے بارے میں ہے مذہبنا ثواب لا یحتمل الخطا۔ جو ابو حنیفہ کا اجتہاد ہو وہ یحتمل الخطا، اور جو تصویر میں آپ کی اجتہادی تعریف ہو لا یحتمل الخطا۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ کیا کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اب بتائیں لڑائی ختم ہوگی یا نہیں؟ تو میں جھگڑے ختم کر رہا ہوں یا پیدا کر رہا ہوں؟ ختم کرو بھائی، اجتہادی کو اجتہادی رکھو، منصوص کو منصوص رکھو، اس میں کیا مطلب؟ امت کو آپ اس سیٹ پر بیٹھ کے درس دیتے ہیں اجتہادیات کے اندر توسع ہے، تو پھر تصویر میں توسع رکھو، توسع رکھو۔ تو جو ڈیجیٹل کو تصویر کہے گا وہ حرام نہیں کہے گا، اور جو متحرک کو تصویر نہیں کہے گا وہ حرام بھی نہیں کہے گا۔ تو بحث تو تعریف میں ہے نا، بحث حکم میں تو نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ تصویر کو حرام نہیں کہتے، میں نے کہا کہتا ہوں۔ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا تصویر نہیں ہے نا، تصویر ہوگی تو حرام نہیں کہیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کہیں گے۔ تصویر کی تعریف میں جھگڑا، حکم ہے تو جھگڑے ہی نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ کتنی آسان سی بات ہے۔ ہم تو بڑی توسع سے چلتے ہیں، ہم تو کھڈے میں نہیں چلتے۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابیت کے بارے میں بات چل رہی تھی، 6 باتیں میں نے کہہ دی، آپ کا ذہن بن گیا۔ اگلا مرحلہ میں نے کیا شروع کیا؟ کتابیں۔ میں نے کہا 3 کتابیں،
کسی شخص کا صحابی ہونا ثابت ہوگا نمبر 1 قرآن سے، نمبر 2 حدیث سے، نمبر 3 اجماع امت سے، نمبر 4 ائمہ محدثین کی تصریحات سے۔ ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن الاسیر کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن حجر کی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ آپ اس میں دیکھ لیں صحابی ہونا کہاں سے ثابت ہوگا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں اصولی باتیں کہہ رہا ہوں، اب آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں توجہ رکھنا۔ نمبر 1 صحابہ انتخاب خداوندی ہے، صحابہ انتخاب خداوندی ہے۔ میں زیادہ دلائل نہیں دے رہا، میں بنیادی باتیں کہہ رہا ہوں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ آیت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد اصطفاہم اللہ بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ انتخاب خداوندی، صحابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ انتخاب خداوندی۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، ایک ہے کسبی، ایک ہے وہبی۔ عالم ہونا یہ کسبی ہے، ولی ہونا کسبی ہے، مجتہد ہونا کسبی ہے، فقیہ ہونا کسبی ہے، صحابی ہونا وہبی ہے، نبی ہونا وہبی ہے۔ صحابیت اور نبوت یہ وہب ہے، یہ کسب نہیں، یاد رکھیں۔ اب اس پر ایک سوال ہوگا، سوال کیا ہے؟ صحابی وہ ہے جو اپنے اختیار سے جا کے کلمہ پڑھے، تو جو اپنے اختیار سے کلمہ پڑھے گا وہ وہب ہوا نا، کسب کیسے؟ وہ کسب ہوا نا، وہب کیسے ہوا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ بھائی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی ہوتا ہے، تو صحابیت نبی پر وحی آتی ہے، وہ نبی کی مرضی سے نہیں آتی، وہ نبی کی مرضی کو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہ وہب ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن صحابی ہونا یہ تو بندہ مرضی سے کلمہ پڑھتا ہے، تو صحابیت یہ کسبی عمل ہے۔ وہبی کیسے ہوا؟ جواب سمجھ لو۔ صحابیت کے وہبی ہونے کا معنی یہ ہے، ایک ہے صحابی کا اختیار سے کلمہ پڑھنا، اور ایک ہے صحابی کا نبی کی صحبت میں کلمہ نبی کے دور میں پڑھنا۔ صحابی کا کلمہ پڑھنا تو وہ اختیاری ہے، لیکن نبی کے دور میں پیدا ہونا یہ اختیاری ہے، یہ وہبی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابیت کے وہبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ صحابیت نے کلمہ تو اختیار سے پڑھا ہے، لیکن نبی کے دور میں پیدا اختیار سے نہیں ہوا، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابیت وہبی ہے، یہ کسبی نہیں۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اس پر کسی کا اشکال ہو آپ پرچی لکھ کے رکھیں، مجھے مت اٹھنے دیں جب تک میں جواب نہ دوں، مت اٹھنے دیں، میں بیٹھوں گا جب تک آپ کو جواب نہ دوں۔ بات اصولی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ہر صحابی انتخاب خداوندی، نمبر 2 ہر صحابی مومن، خود قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون، صحابی کا مومن ہونا تو قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ ہر صحابی مومن ہے۔ نمبر 3 ہر صحابی عادل۔ عادل کا معنی کیا ہے؟ عادل کا معنی میں نے یہاں لکھا ہے، یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ عادل کا ادھورا معنی کبھی نہ کریں، عادل کا مکمل معنی کریں گے تو پھر آپ کو کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ عادل نمبر 1 صحابہ کرام میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے۔ نمبر 1 صحابہ شہادت کے اہل ہیں۔ نمبر 2 صحابہ کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 صحابہ کی روایات، مرویات اور شہادات پر دین اسلام کا مدار ہے۔ نمبر 4 صحابہ کی روایات، شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔
خلاصہ کیا ہے؟ صحابہ میں شہادت کی اہلیت ہے، اس اہلیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور پورے دین کا مدار ان کی مرویات پر ہے، اور ان کی مرویات کا مدار ان کے عادل ہونے پر ہے۔ تو صحابہ کرام کون ہیں؟ عادل ہیں۔ بولو صحابہ کرام عادل ہیں۔ توجہ رکھنا، جس کی ڈگری عدالت سے اہلیت کی جاری ہو جائے اس کو پھر کسی کو بحث کا حق نہیں۔ جس بندے کی ڈگری جعلی ہے، اس بندے کی ڈگری اصلی ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے، اس کے خلاف کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ فیصلہ کر لے کہ ڈگری اصلی ہے، جو اس پر بحث ہوتی ہے نہیں۔ تو ایک تو عدالت اور کورٹ ہے انسانوں کی، ایک عدالت اور کورٹ ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے واسطے سے امت کو دین دیا ہے، اگر اہل نہ ہوتے تو ان کے واسطے سے امت کو دین کیوں نہیں؟ ہمارے پاس قرآن کریم آیا ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے نبی کو، نبی نے کس کو دیا ہے؟ کس کو دیا ہے؟ صحابہ۔ میری جملے کو سمجھنا، اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حوالے لکھ کر نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے قرآن کو لکھ کر کیا۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم کے لیے 3 لفظ ہیں، کلام اللہ، قرآن، کتاب۔ اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام نفسی ہے، اس پر اللہ نے یہ یقین فرمائے ایسے مضامین ہیں کہ جو گھنٹے مانگتے ہیں۔ کلام نفسی میں آپ طلبہ کو سمجھاتا کلام نفسی کیا ہوتا ہے، تو آپ کے سارے شبہات دور ہوتے ہیں۔ میں اس کو بڑی تفصیلی بحث کرتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے، کیوں؟ یہ کلام نفسی ہے، اللہ نے اس پر تکلم فرمایا۔ نمبر 2، یہ قرآن ہے، کیوں؟ اس کو اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، حضور پڑھتے ہیں نا قرآن، فتبع قرآن، حضور پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، کتاب۔ اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کتاب کہنے کا ایک معنی آپ کے علم میں ایک توجیہ، دوسری توجیہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں توجیہ کا معنی کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک الکتاب سے وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں۔ ذالک الکتاب، اشارہ کس کی طرف؟ وہ کتاب جو دوسری توجیہ سمجھیں، دوسری توجیہ ہے کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر منکر قرآن اعتراض نہیں کرتا، اس کے قرآن ہونے پر منکر قرآن اعتراض نہیں کرتا، اعتراض کرتا ہے اس کی کتابت پر۔ صحابہ نے اضافہ کیا، صحابہ نے کمی کی ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے آغاز میں صحابہ کرام کی عدالت پہ بات کی ہے، فرمایا کہ دیکھو جو تکلم کیا تو کلام اللہ تھا، اس پہ لا ریب ہے۔ نبی نے پڑھا تو قرآن تھا، وہ لا ریب ہے۔ اور نبی کے صحابہ جو لکھیں گے ذالک الکتاب، وہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی کیا ہے؟ لا ریب ہے۔ تو جس سے اعتراض بعد میں ہونا تھا اللہ نے اس کا دفاع پہلے کرا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ذالک کا ایک معنی فی لوح المحفوظ، اور ذالک کا دوسرا معنی المکتوب بیاد الصحابہ لا ریب فیہ۔ اب سمجھ آ گئی؟ جو ہمارے پاس قرآن کریم پہنچا ہے، کوئی ایک ایسا نسخہ ہو صحابہ نے نہ لکھا ہو تو ہمارے پاس پہنچ گیا، صحابہ نے لکھا ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے۔ وقت نہیں ہے میں سے پوری تاریخی بات کرتا، اور یہ بڑی اہم اور بڑی میٹھی گفتگو ہے، سمجھانے والی بہت گفتگو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ آپ قرآن کریم کو کیا کر لو، تو جو آپ نے سنا میں وہ کہہ رہا ہوں، جو اس کا مفہوم ہے میں بعد میں بتاؤں گا۔ ہم کیا سنتے اور پڑھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ قرآن ایک جگہ پہ جمع کر، حضرت عمر نے فرمایا جمع کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟
یہ کیا اشکال ہے؟ یہ کوئی اشکال ہے کہ حضرت قرآن ضائع ہو جائے گا، صحابہ شہید ہو، یہ کون سا اشکال ہے جو ابوبکر صدیق کو اشکال پیش آ رہا ہے؟ یہ بھی کوئی اشکال ہے؟ بھائی میں ابھی بیان کر رہا ہوں، آپ بیان نہیں لکھ رہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کل کوئی طالب علم کہتا ہے استاد جی آپ لکھ نہ لیں، کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے نہیں لکھوایا تو ہم کیوں لکھیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ضائع ہو جائے گا؟ تو یہ ایک کون سا اشکال ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا؟ اشکال کیا تھا وہ سمجھو۔ اشکال یہ تھا کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، آپ ایک صورت لکھواتے، ایک صحابی کے حوالے لکھوائی، جو کاتبین وحی تھے جو میسر ہوتا اس کے حوالے کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو لکھوا کے اپنے پاس سرکاری تحویل میں حکومتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بناؤ ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے اللہ کے نبی نے عوام کے حوالے کیا ہے، سرکاری ریکارڈ نہیں بنایا، میں سرکاری ریکارڈ کا حصہ کیسے بناؤں جب حضور نے نہیں بنایا؟ صدیق اکبر کا اشکال کیا تھا؟ اچھی طرح سمجھو۔ یہ دیکھو ہمارا مدرسہ ہے، اس کے 5 کروڑ لگ گیا، توجہ رکھو۔ ہمارے سامنے مکان ہے 2 کروڑ کا بن گیا، اگلا مکان ہے 4 کروڑ کا بن گیا، اگلا مکان ہے 25 کروڑ کا بن گیا۔ اب دیکھو ہمارا ایک ایک مکان 10 کروڑ کا بن رہا ہے، اور جو سامنے سڑک ہے وہ کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی۔ کوئی بناتا ہے؟ حکومت کا کام۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر ہم نے اس کو حکومت کے حوالے کر دیا تو حکومت کے حوالے کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ عوام کے حوالے کرو، عوام اس کو سنبھالے گی۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ قرآن کی حفاظت عوام کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے میں کام نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا کر لیں۔ صدیق اکبر کو شریف صدر ہو گیا۔ میں بڑے اختصار سے بات کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ جس کے پاس موجود ہے قرآن لاؤ، صحابی لایا، ساتھ ایک گواہ بھی لاؤ یہ وہی قرآن ہے، لایا، زید لکھو، لکھ دیا گیا۔ اب وہ قرآن کریم لکھا گیا، ایک بستے میں بند ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کو دیا، آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو دیا جو کہ محرم ہے۔ صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، وہ قرآن کریم حفصہ کو دے دیا، حضرت عمر کی محرم ہے، حضرت عمر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا، حضرت حذیفہ عثمان کے دور کے مابراء النار سے آئے، کہا یہ قرات کے اختلاف سے امت لڑ رہی ہے، اس امت کو کچھ کرو۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت زید کو امیر بنایا، 3 رکن کمیٹی اور بنائی، پر میں جس کے پاس قرآن حضور کے دور کے وہ لاؤ، نمبر 1، جو قرآن حفصہ کے پاس ہے وہ لاؤ، نمبر 2، ساتھ 2 حافظ بیٹھے، اب اس کو ملاؤ، توجہ رکھنا، اب اس کو ملاؤ۔ پہلے وہ نسخہ لایا جاتا جو حکومت کے پاس ہے، پھر وہ لایا جاتا جو صحابہ کے پاس ہے، پھر وہ اس کو حافظ سنتے، پھر قرآن تیار ہوا۔ جب نسخہ تیار ہوا حضرت عثمان نے اس کے 4 نسخے بنائے، ایک مسجد نبی نے رکھا، 3 تقسیم کر دیے، تو فرمایا اب باقی سارے نسخے ضائع کر دو، آئندہ جس بندے نے قرآن دینا ہے اس نسخے سے لے جو مسجد نبی میں پڑا ہوا ہے، حکومتی ریکارڈ سے نکال کے عوام کے حوالے کر دیا۔ صدیق اکبر کا یہی اشکال تھا۔ حضرت عثمان نے سرکاری ریکارڈ کیسا نہیں بنایا، صدیق اکبر نے بنایا کچھ وقت کے لیے، حضرت عمر نے بنایا کچھ وقت کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بناؤ، خرچہ ہوگا، بنا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو لیا اور مسجد نبی میں رکھ دیا، سرکاری ریکارڈ میں نکال دیا، ورنہ جس نے نسخہ لینا ہے وہاں سے لو۔ تو جس طرح نازل ہوا، جس طرح نبی کی خواہش تھی، عثمان غنی کے دور میں ایسے ہی ہوا، اور آج تک 1500 سال میں کوئی ایک بھی حکومت ایسی نہیں گزری جس نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہو پوری تاریخ میں، اور آج بھی حکومت کی ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم چندہ کرتے ہیں، طالب علم بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں چندہ کرتے ہو، بھئی حکومت کی ذمہ نہیں ہے، ذمہ ہمارے ہے، تو ہم اس کے ثواب اختیار کریں گے نا، کیسے مقبول کریں گے؟ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟
میں یہ جمع قرآن پر میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، ورنہ میں اشکالات کے جواب دے کر بات کرتا۔ اب بتاؤ کہ قرآن کریم کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، حضرت عثمان نہیں، ابو بکر صدیق۔ حضرت عثمان نے کو جمع شدہ قرآن کو دنیا میں نشر کیا ہے، یہ نشر قرآن ہے، جامع قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں جو بات کہہ رہا تھا صحابہ، نمبر 1 انتخاب خداوندی، نمبر 2 نمبر 3 عادل ہونا، سمجھ آ گیا؟ ان کو عادل نہیں مانیں گے تو بتاؤ یہ قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ ان کی عدالت کے بغیر تو قرآن ہی نہیں۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ حضور کی 11 بیوی ہیں، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ تو صحابہ کو نکال دیں گے تو پورا دین ختم ہو جائے گا، تو گواہی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کون ہے؟ عادل۔ آگے چلیں، نمبر 4 صحابہ کرام حجت۔ ہم حجت صحابہ کرام کو کیوں مانتے ہیں؟ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور جب گواہ عادل ہوتا ہے تو اس کی بات حجت بنتی ہے۔ جب عادل ہونا مان لیا تو حجت ہونا ماننا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ گواہ کو عادل مانے اور گواہ کی بات کو حجت نہ مانے، کیسے ہو سکتا؟ صحابہ حجت نہیں۔ آگے چلیں، نمبر 5 یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، پیچیدہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں، اس کے اشکالات ہیں، ان اشکال کو میں دور کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین معیار حق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحابہ ایمان، عقیدہ اور عمل دونوں میں معیار حق ہے۔ ایمان میں معیار حق ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو قابل قبول ہوگا، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو قابل قبول۔ اور عمل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یہ اتباع عمل کے اندر ہوتی ہے، نقش قدم پہ چلنا۔ تو صحابہ ایمان میں بھی معیار حق ہے اور عمل میں بھی۔ اب سوال سمجھیں، پہلا سوال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، صحابہ جیسا نہ ہوا تو قبول نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ بولیے، صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ تو جب صحابہ جیسا ایمان ممکن نہیں ہے تو تکلیف مالا یطاق ہوا نا، تعلیق بالمحال ہوا نا۔ بھائی جو ممکن ہی نہیں ہے اللہ اس کا مقرر قرار دے رہے۔ آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ اور یہ چشمے والا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ بات میں سمجھا رہا ہوں، کاٹ کسی اور کو تو سمجھ کیسے آئے گا؟ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، تو صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں یہ موبائل انعام دوں، اس کو دوں گا جو ٹانگیں اس کے ساتھ ایسے پاؤں لگائے اور لٹک جائے۔ آپ یہ صحیح تو نہ دینے والی بات ہوئی نا، یہ تو نہ دینے والی بات ہوئی نا، تو بات سمجھ آ رہی؟ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم باتوں کو سمجھتے نہیں تو لوگ اشکالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا گاؤں میں، اور بیان کیا کیا کہ دیکھو نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج فرض ادا کیا کرو، اگر تم نے یہ عمل نہ کیے نا، تم نے نماز نہ پڑھی تو تم پل صراط سے نہیں گزر سکو گے، اور پل صراط اس کا فاصلہ 5000 میل چڑھتے ہیں، 5000 میل گزرتے ہیں، 5000 میل گزرتے ہیں، یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب جو قول آپ بتا رہے ہیں نا، اس کو نماز پڑھ کے بھی نہیں گزر سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو قول آپ بتا رہے ہیں نا، اس قول پر تو نماز پڑھنے پھر بھی نہیں گزر سکتے۔ اب مولانا صاحب کا جواب ہی نہیں، جواب کیوں نہیں؟ وہ پل صراط کا معنی نہیں سمجھتے۔ پل صراط کا معنی سمجھتے ہیں نا تو جواب چھٹی کا بچے۔ اب میں پل صراط کا معنی بیان کروں گا تو یہ بات رہ جائے گی کہ پل صراط کا معنی کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال کا جواب سمجھو۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ مثل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مثل فی الکم، ایک ہے مثل فی الکیف۔
ایک ہے مثل فل کم، ایک ہے مثل فل کم، ایک ہے کمیت مثل، ایک ہے کیفیت مثل۔ صحابہ جیسا ایمان ممکن نہیں، یعنی کیفیت، اور قرآن کریم نے کیفیت کا مطالبہ نہیں کیا، کمیت کا مطالبہ کیا۔ آپ سمجھئے کمیت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ایمانیات صحابہ کے تھے اتنے ایمانیات تمہارے ہونے چاہیے۔ اگر ایک کو کم کیا تب بھی گمراہ ہو، ایک کا اضافہ کیا تب بھی گمراہ ہو۔ الحمد سے لے کر بناس تک ایک آیت کا اضافہ کر دیا پھر بھی گمراہ ہو، ایک آیت کو کم کر دیا پھر بھی گمراہ ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، تو مثل سے مراد کمیت والی مثل ہے، کیفیت والی مثل نہیں۔ ہمیں اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے صحابہ جیسا ایمان ممکن نہیں ہے، وہ کیفیت ممکن نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ لیکن ایک بات آپ کی، میں نے کہا نا سوال کیا کریں، میں سوال چھوڑتا نہیں ہوں کہ گنجائش میں رہ جائے۔ سوال کیا ہے؟ مثل فی الکیفیت تو عام ہے، مثل فی الکمیت اس کی نظیر پیش کرو، مثل فی الکمیت نظیر پیش کرو۔ آسمان کتنے ہیں؟ بولیے 7۔ میں جب کہتا نا بتاؤ، میں کہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی نیند دور ہو، آسمان کتنے ہیں؟ بتاؤ بھائی، جو کہتے ہیں 7 تو ہاتھ کھڑے کرو۔ آپ حضرات طلبہ جو کہتے ہیں 7 ہاتھ کھڑے کرو، وہ دیکھو باتیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بولا، تو بھی دیکھیں جیسے کہ معلومات کر اور پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا۔ بتاؤ بھائی آسمان کتنے ہیں؟ جو کہتے ہیں 7 ہاتھ کھڑے کرو۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو۔ میں طلبہ سے پوچھوں گا کیونکہ پھنس جانا ہے نا، میں چاہتا ہوں طلبہ ہی پھنسے۔ کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بھائی 7 آسمان ہیں، اللہ الذی خلق، اور 7 زمینیں ہیں، آیت پڑھو۔ نہیں ہے نا؟ حدیث پڑھو، حدیث ہے، آپ کے علم میں نہیں، حدیث ہے۔ قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، کہاں پہ؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ یہ جو مثلہن ہے، بتاؤ جو کیفیت زمین کی ہے وہی کیفیت آسمان کی ہے، تو مثل کون سا ہوگا؟ کمیت۔ کمیت کا معنی مقدار، جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں، اسے کہتے ہیں مثل فی الکم۔ تو 7 آسمان کا نا قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ توجہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اس کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ساری جو بندی کتب لکھے ہیں، یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ تہذیب الناس، مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں نانوتوی کے لوگ بہت مشکل ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بتائیں، آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ مشکل ہے۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سمجھا نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں نہیں بچہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی تو ہم سمجھا نہیں سکتے، جب ہم سمجھا سکیں گے تو یہ طلبہ سمجھ بھی لیں گے نا۔ اور نظیر سمجھ آ گئی ہے، میں نے آپ کو حدیث میں موجود ہے 7 زمینوں کا ذکر، میں تو صرف آپ کو آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت دیر میں رکھ لیں۔ مثل فل کے، مثل فل، یہاں مثل سے مراد فل کیف نہیں ہے، مثل فل کم مراد، توجہ رکھنا۔ یہ ہے صحابہ عقیدے میں معیار حق ہے، صحابہ امام عمل میں معیار حق ہے۔ والذین اتبعوہ باحسان، اتباع یہ عمل کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس پر سوال سنو، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے بھئی آپ کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، تو صحابہ سے تو گناہ بھی ہوئے، صحابی سے تو زنا ہوا ہے، چوری ہے، شراب ثابت ہے۔ تو جب صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں تو جس بندے سے گناہ ہو وہ معیار حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے اعتراضات ہیں جن کا حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ میں گفتگو میں قصداً نام نہیں لیتا، اصولی باتیں کرتا ہوں، اصولی باتیں ذہن میں رکھ لو۔ صحابہ معیار حق ہے، اعتراض کیا ہے؟
بھائی معیار حق وہ ہونا چاہیے جس سے گناہ سرزد نہیں ہے۔ صحابہ سے جب کبیرہ گناہ ہوئے ہیں کہ معیار حق کیسے ہو؟ اب جواب سمجھیں، جواب سے پہلے میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں۔ جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ مخالف نے ہمارے موقف کو سمجھا نہیں ہے، اعتراض کرتا ہے، اور ہم اپنے موقف کو سمجھے نہیں ہیں، ہم اعتراض سے جواب نہیں دے سکتے۔ دونوں ایک دن سے مخالف موقف کو سمجھا نہیں ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے، اور ہم موقف کو سمجھے نہیں ہے تو جواب نہیں دے سکتے۔ دونوں بیٹھے۔ پہلے معیار حق کا معنی سمجھیں۔ معیار حق کا معنی یہ ہے کہ انسان جنت میں جاتا ہے ایمان اور نیک عمل سے۔ توجہ، ایمان اور نیک عمل سے۔ صحابہ جنتی، لہذا جس نے جنت میں جانا ہے اس نے نیک عمل وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، اور اگر اس سے گناہ ہو گیا تو توبہ ایسے کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی۔ یہ ہے معیار حق ہونے کا معنی۔ نہیں سمجھے؟ اور بھائی زنا گناہ ہے، لیکن زنا کے بعد توبہ کر لیں تو زنا گناہ رہتا ہے، ختم ہو گیا نا گناہ۔ یہی اشکال تھا۔ معیار حق کا معنی سمجھیے۔ معیار حق کا معنی کیا ہے؟ کہ نیک عمل وہ کرنا ہے جو، بولیے، وہ بزرگ مجھے دے، وہ پانی دے رہے ہیں، تجھے کوئی نہیں دے گا، میں دے دوں کہ نہ دوں؟ پانی دے رہے ہیں، بھیج دے رہے، ملنا بھی نہیں ہے، بھیج دے رہے، اور بیٹھا بھی پہلی صف میں۔ بیٹا ان باتوں کو سمجھو۔ معیار حق کا معنی کیا ہے؟ بولو بولو، معیار حق کا معنی نیک عمل وہ کرنا ہے جو، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ ایسے جیسے صحابی نے کی ہے۔ اب بتاؤ کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں۔ ایک اور سوال سمجھو۔ ایک اور سوال کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ریکارڈ پر ہیں لوگوں کے، ویڈیو بنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں ہے، معیار حق تو قرآن ہے، معیار حق تو حدیث ہے، معیار حق تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ معیار حق نہیں ہے، قرآن معیار حق ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، توجہ سے بات سمجھو۔ قرآن حق ہے، صحابی معیار حق ہے۔ سمجھے؟ قرآن حق ہے، صحابی حدیث حق ہے، صحابی معیار حق۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ لو۔ مطلب یہ ہے بھائی قرآن حق ہے، لیکن ہم اسے حق کہیں گے نا جو صحابی سے ملا ہو، ویسے کہتے ہیں حق مان لیں گے۔ اور بھائی حدیث حق ہے، لیکن حدیث کسے کہیں گے؟ جو صحابی سے ملی ہو۔ تو حدیث حق ہے، معیار صحابی ہے۔ قرآن حق ہے اور معیار صحابی ہے۔ جو صحابی کے واسطے سے آئے گا وہی قرآن ہے، اور جو صحابی کے واسطے سے آئے گا وہی حدیث ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حق ہے اور صحابی، حدیث حق ہے اور صحابی معیار ہے۔ الجھن ہے گی؟ الجھن نہیں۔ اب نمبر 1 یاد کرو نا۔ نمبر 1 ہر صحابی انتخاب خداوندی۔ نمبر 2 ہر صحابی مومن، ہر صحابی عادل، ہر صحابی مجد، ہر صحابی معیار ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا۔ توجہ، صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ میں دلائل نہیں دے رہا، میں اصولی باتیں کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں ہے لا تسبوا صحابی، تسبو کا معنی گالی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ لا تسبو، سبن کا معنی گالی نہیں ہوتا۔ سبن کا معنی اگر گالی کرو گے تو صحیح بخاری میں روایت ہے، استب عباس بن علی ہو، کیا وہ گالیاں دیتے تھے؟ سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا حق ہے، حضرت عباس کہتے ہیں میرا حق ہے۔ اپنا حق جتانے پر دوسرے حق کی تردید کو بھی سبن کہتے ہیں، یہ بخاری میں روایت ہے۔ سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا لا تسبوا صحابی، اس کا معنی گالیاں نہیں ہے۔ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بھی نہ کہے۔ لا تتخذهم غرضا من بعدی، تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ میں دلائل نہیں دے رہا، میں اصولی باتیں کر، توجہ رکھنا۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے،
میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، میرے جملے یاد رکھنا. دنیا میں کسی بھی بندے پر تنقید کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل. نمبر 1 نمبر 2 اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ صحابی ہوگا؟ تو تنقید کس پہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ جو صحابی ہے اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو صحابی ہے ہی نہیں اس کی بحث نہیں ہو رہی نا. بحث کس میں ہے؟ صحابی پر تنقید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ صحابی بھی مانیں اور تنقید بھی کریں، بحث کس پر ہو رہی ہے؟ اگر آپ صحابی نہیں مانتے پھر ہماری بحث ہوگی صحابی ہے یا نہیں. صحابی مان لیا، اب تنقید کی گنجائش ختم ہو گئی. کیوں؟ تنقید کی دو وجہ ہیں، یا عقیدہ یا عمل. اگر آپ عقیدہ صحیح نہ مانیں صحابی رہتا ہی نہیں ہے، وہ صحابی کے ساتھ عقیدہ ٹھیک نہیں. نمبر 2 یہ بات سمجھ آ گئی؟ بھائی عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور آپ عمل کی بنیاد پہ تنقید کریں، ہم نے عمل کی بنیاد سے ابھی مانا ہی نہیں. تنقید کس وجہ سے؟ یہ سمجھ، آپ پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں. اس بزرگ کو اٹھائے، اس بزرگ کو اٹھاؤ. جو بیان میں سوئے لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسے ہم بھی کہتے ہیں بزرگ کو اٹھاؤ. آپ نے کبھی بیان میں دیکھا تو کون سوتا تھا؟ آپ نے کو سننے والے بزرگ ہی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں بزرگوں کو اٹھاؤ. ہم تو آپ کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. کوئی اصولی بات سمجھ آ گئی؟ صحابی تنقید سے بالا تر ہے. کیوں؟ تنقید کی دو وجہ ہے، یا عقیدہ یا اگر عقیدے کی وجہ سے تنقید ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو صحابی نہیں. اور اگر تنقید ہے عمل کی وجہ سے، ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے، ختم ہوگی بات. میں آپ کو مثال دوں گا کہ ابھی تک آپ آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ دارالاہتمام میں آتا ہے اور داڑھی منڈاتا ہے، پینٹ اس نے پہنی ہوئی ہے، محترم صاحب اس کو اٹھ کے ملتے، پھر اس کو چائے پیش کرتے ہیں، پھر گیٹ سے باہر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ محترم صاحب کے احترام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو داڑھی منڈاتا ہے. محترم صاحب نے عزت کیوں کی ہے اس کی؟ بولو کیوں عزت کی ہے؟ پیسے دے جائے اس وجہ سے کی ہے. میں ہوں محترم نہ ہم کرتے ہیں. آپ کو کس کی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ڈال جاتے ہیں؟ جب تو محترم بات کے تمہیں جمع کرنے پڑے گا نا پھر تم نہیں ہنسو. اب یہ باتیں سمجھ نہیں آج کیونکہ پروپیگنڈا منفی ہے. میری بات سمجھو. ایک بندہ مدرسے میں آتا ہے، وہ داڑھی منڈاتا ہے، اس کو اٹھ کے ملتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، گیٹ سے باہر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار وہ داڑھی منڈاتے ہیں، محترم صاحب اٹھ کے مل رہے ہیں. اس کو کیوں اٹھ کے مل رہے ہیں؟ بولو نا، پیسہ دے رہے ہیں. اب بتاؤ وہ داڑھی منڈاتے ہیں تو پیسے تو دے بھی دے رہے ہیں، تو ہم تو عزت پیسے کی وجہ سے کر رہے ہیں، داڑھی کی وجہ سے تھوڑی کر رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو. ایک چلو تمہیں یہ مثال سمجھ لیں، میں اسی بھی مثال دیتا ہوں. طلبا کے امتحان ہوتا ہے، ایک آدمی دورہ حدیث کا طالب علم ہے اور وہ اول آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اول. نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں ڈنڈے کھاتا ہے، اس کی چھٹیاں ہیں، وظیفہ بند ہے، اور امتحان میں اول آ کے انعام ملے گا. یہ بھائی کیوں انعام دیتے ہو؟ وہ تو چھٹیاں کرتا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انعام چھٹی کی وجہ سے نہیں ہے، حاضری یہ انعام ہے نمبروں کی وجہ سے. چھٹی کرتا تھا، نمبر تو بھی سو رہی ہے. نہیں سمجھے؟ اگر صحابی سے گناہ بھی ہوا ہے وہ پھر بھی صحابی ہے. تنقید کس بات ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ دو اس کے نمبر تھوڑے تھے ہم نے پھر بھی انعام دیا ہے، یہ جرم ہے. اگر سبق میں کوتاہی ہے تو جرم الگ ہے. ہم نے انعام اس لیے دیا ہے کہ اس کے نمبر زیادہ ہیں.
ہم صحابہ پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے، صحابیت میں عمل کو دخل ہی نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی مؤمنا بہ فمات علی الاسلام، اس میں عمل آیا تو تنقید آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تنقید یا عقیدے کی وجہ سے ہے یا عمل کی وجہ سے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی نہیں ہے، اور اگر عمل ٹھیک بھی نہیں، ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی۔ اب بتاؤ تنقید کیوں کرو گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے پھر آؤ نمبر 1 بیٹا میں نے آپ کو یاد کرانا ہے۔ نمبر 1 انتخاب خداوندی، نمبر 2 مومن عادل حجت معیار حق۔ جب سارے بول لیتے تھے یہ بھی بول آ دیتے ہیں، سویا ہوا تھا سبق کو سنا نہیں ہے، دیکھ رہا یہ چپ، جب سارے بول ایسے منہ ہلاتا کہ میں خوش ہو جاؤں، بھائی میں ویسے ہی خوش ہوں تیرے بغیر منہ ہلانے کی خوش ہوں۔ اب خوش ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 مومن، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 تنقید سے، نمبر 7 ہر گناہ سے معاف۔ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، 3 لفظ یاد رکھ لیں۔ نمبر 1 معصوم، نمبر 2 محفوظ، نمبر 3 معجور۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور مجتہد معجور ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی اور مجتہد۔ اب ترجمہ سننا، نبی معصوم ہے، نبی سے اللہ گناہ ہونے دیتے نہیں۔ نبی معصوم ہے، نبی سے اللہ گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ محفوظ کا معنی سمجھے؟ وہ جو گناہ کیا ہم نے کب کہتے نہیں کیا؟ ہم کہتے کیا، ہم نے کب کہہ نہیں کیا؟ ہم نے کہا نامہ اعمال میں رہا ہے تو وہ بتاؤ۔ نبی صحابی معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، اور محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں، عفا اللہ عنہم۔ اور معجور کا معنی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے لیکن خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ اب ابو حنیفہ کی کیا خطا ہے تم بتاؤ، جس کی خطا پر بھی اجر ہے؟ کیا غلطیاں نکالو گے بھائی؟ جس کی غلطیوں پر بھی اجر ہو، بتاؤ اس کے صحیح مصروف اور اس کا کیا مقابلہ؟ اب سمجھ آ گیا صحابی محفوظ ہے؟ سمجھ آ گیا محفوظ ہونے کا معنی؟ بھائی لوگ آپ کے سامنے صحابہ کے گناہ پیش کریں گے اور ہم صفائی دیتے ہیں، بھائی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ گناہ معاف ہوا یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے، اللہ نے معافی کا وعدہ کر دیا تو بات ختم ہوگی۔ پھر چلو صحابی انتخاب، بیٹا یاد کرو، یاد ابھی تم پھنسے پڑے ہو، بعد میں تمہیں پھر یاد نہیں ہونا۔ صحابی، نمبر 2 مومن، نمبر 3 عادل، نمبر 4 حجت، نمبر 5 حق، نمبر 6 غلط، نمبر 7 گناہوں سے معاف۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ آگے چلی۔ نمبر 7 ہر صحابی، اس پر کیا دلیل ہے؟ جب عقیدہ بھی ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، تو پھر جنت میں جائے گا۔ اس پہ کیا دلیل دے رہی ہے بھائی؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ معاف ہو گیا تو جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک درمیان میں بات سمجھ، کافر جہنم میں جائے گا، مومن فاسق جہنم میں جائے گا، فرق ہے۔ کافر جہنم میں جائے گا عذاب کی وجہ سے، تعذیب اللہ، اور مومن فاسق جہنم میں جائے گا تزکیۃ اللہ۔ تب سمجھ آ گئی؟ کافر جہنم میں جائے گا تعذیب اللہ، اس کو عذاب دینا مقصود ہے، اور مومن فاسق کو اللہ جہنم میں بھیجے گا کیوں؟ اس کو پاک کرنا مقصود ہے۔ جنت پاک ہے، یہ گناہ کر کے ناپاک ہوا ہے،
اس کو جہنم میں بھیج کے پاک کرو پھر جنت میں بھیجو. تو کافر کا جہنم میں جانا تعذیباً ہے اور مومن فاسق کا جہنم میں جانا تزکیۃً ہے. صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، اس سے تزکیہ ہو گیا ہے، اس کو معاف کر دی ہے، اس کو کیوں جہنم میں جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں. میں صرف دلائل نہیں دے رہا، میں نے مستقل اس پر فائلیں لکھی ہیں کہ مومن کا جانا تزکیۃً ہے، کافر کا جانا تعذیباً ہے. عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب کا معنی کیا ہے؟ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی. عذاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایلام الحی حوانا وذلۃ، یا ایصال العلم الی حی حوانا وذلۃ. عذاب ہوتا ہے زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے. اور اللہ نے مومن کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ مومن کو ذلیل نہیں کریں گے، تو پھر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے. اس کے باوجود میں دفعہ دخل مقدر کرتا جا رہا ہوں، اس کے باوجود بس اوقات قرآن و حدیث میں مومن کے جہنم میں جانے پر عذاب کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ صورتاً تذلیل ہے، حقیقتاً تذلیل ہے. نہیں سمجھ آئے؟ میں مثال دیتا ہوں. بھائی ایک بندے سے ہماری ٹکر ہے، ہم اس کو 10 بندوں کے سامنے بازار میں مارتے ہیں، حالانکہ ہماری تھپڑ بھی زبردست نہیں ہے، لیکن ہم نے 10 کے سامنے کیوں مارا؟ ذلیل کرنے کے. مخالف تھا نا، اور کلاس میں کھڑا ہو جا، کان پکڑو. یہ استاد ذلیل کرنے کی مار ہے یا تربیت کرنے کی؟ لیکن صورتاً کیا ہے؟ صورتاً تذلیل ہے نا. بات طالب علم ذلت سمجھ کر مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ وہ ذلیل نہیں کیا تھا، وہ صورت تذلیل کی تھی، اس نے حقیقت تذلیل سمجھی. یہ میں نے دفعہ دفعہ مقدر کی ہے کہ آپ یہ نہ کہنا کہ جی آپ کہتے ہیں مومن کا جہنم میں جانا تزکیۃً ہے اور آپ کو تو عذاب کہہ رہے ہیں، وہ صورت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں بھی اس کے حوالے نہیں دے رہا، حوالے الگ اس پر موجود ہیں اور اکابر کے. یہ بات آپ سمجھ آ گئی؟ صحابی جنتی ہے، ذہن میں آ گیا. ہر صحابی انتخاب خدا بندی، مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر، گناہوں سے محفوظ اور جنت. آگے سنیں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. 7ویں بات، صحابی عذاب آخرت سے محفوظ ہے. کس سے؟ ہم کہتے ہیں عذاب قبر سے. میں عذاب قبر نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عذاب آخرت. اب کوئی اشکال نہیں ہو، اب کوئی اشکال نہیں ہو. کیوں؟ پہلی بات ہے کہ جو عذاب قبر ہونا بعض صحابہ کے بارے میں ہے، اس کے تفصیلاً میں جواب اپنی کتابوں میں دے چکا ہوں. میں دے چکا ہوں. عذاب نہیں ہے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کسی کو عذاب ہوا ہے، نہیں ثابت کر سکتے. صحابی کے بارے میں نے جواب دیے ہیں. اگر مان بھی لیا جائے، سوال یہ ہے یہ جو موت کے بعد حشر کی درمیانی زندگی ہے برزخ کی، یہ زمین پر ہے. یہ کہاں پر ہے؟ میدان معاشر کہاں ہوگا؟ شام میں. زمین پر ہوگا. قبر کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. برزخ کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. یاد رکھنا، قبر کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ قبر کا معنی ہوتا ہے یا میت یا میت کے اجزاء. قبر کا معنی یا میت کے، یہ قبر کی تعریف یاد رکھ لیں. عذاب قبر پہ کوئی سوال پیدا نہیں. جانور کھا گیا تو قبر نہیں ہے، پانی میں بہہ گیا تو قبر نہیں ہے، جل گیا تو قبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قبر کا معنی کیا ہے؟ جہاں میت یا میت کے جزا ہو. قبر کیوں نہیں؟ قبر تو ہے. فرق کیا کسی کی اتنی سی یا کسی کی اتنی سی ہے، قبر تو ہے. سمجھ آ رہی؟ اور برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کا معنی یاد رکھیں. برزخ کہتے ہیں سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو، اس کا نام برزخ. سمجھ آ گئی؟ برزخ کا معنی کیا ہے؟ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو. ابھی ہم بیٹھے، ہم برزخ میں نہیں. کیوں؟
مکان تو ملا ہے، زمانہ نہیں ملا نا. اور اگر ابھی کو بندہ مر جائے یہاں زمین پر پڑا تو وہ کہاں پر ہے؟ برزخ میں. لوگ کہتے ہیں وہ برزخ میں، ہم برزخ میں نہیں ہیں. تو میں نے پہلے کہا نا، مخالف نہیں سمجھا تو اعتراض کیا، اور ہم نہیں سمجھے تو جواب نہیں دے. نہ برزخ کا معنی اسے آتا ہے، نہ برزخ کا معنی ہمیں آتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں برزخ تو پردہ ہوتا ہے، یہ تو سامنے ہے. ہم بھی کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، پردہ لے کے تو سامنے. برزخ کے لیے دو چیزیں، نمبر ایک سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو، اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو. اب اشکال کریں برزخ پر، سارے اشکالات کی کتاب پر دے. اصولی باتیں یاد رکھیں. تو میں کہہ رہا ہوں صحابہ عذاب آخرت سے محفوظ ہیں. جو قبر میں صحابہ کرام کے بارے میں روایات آئی ہیں، کسی ایک روایت سے آپ اس قبر میں عذاب ثابت نہیں کر سکتے. جو روایات ہیں میں نے مدلل اس میں جوابات کتب کے اندر دی ہے، میں ہدیہ دے کر جاؤں گا، لائبریری میں پڑھی ہوگی، آپ اس کا مطالعہ کریں. لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو میں کہہ رہا ہوں اس قبر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اس جہان کا تتمہ ہے اور اس جہان کا مقدمہ ہے. اس جہان کا، دنیا کا تتمہ اور آخرت کا مقدمہ. تو یہ من کل الوجوہ آخرت ہے ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں عذاب آخرت سے محفوظ ہے. ہمارے دعوے پر اشکال کرو کوئی صحابی جہنم نہیں. لاؤ واقعہ، لاؤ حدیث. یہ من وجہ آخرت ہے، من کل الوجہ آخرت نہیں ہے. میں اس کی نظیر پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیں. بوقت موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کا ذائقہ چکھا ہے، اور بوقت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تکلیف آئی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میری خواہش ہوتی تھی کہ مرتے وقت مجھے تکلیف نہ ہو. میں نے جب سے حضور کی تکلیف دیکھی ہے میں نے یہ دعا کرنا شروع کی. حضور معصوم ہے یا نہیں؟ بولیں. تو بوقت موت تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ یہ بوقت موت تکلیف قسمت کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیاوی نظام کا حصہ ہے. اور یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ من کل الوجوہ آخرت نہیں ہے، یہ من وجہ دنیا کا حصہ ہے. اس لیے یہاں ہو بھی جائے تو عذاب آخرت سے محفوظ ہونے کے پھر بھی خلاف. حدیث میں کیا لا تمس النار، حدیث میں ہے نا لا تمس النار من رآنی. یہ لا تمس النار سے مراد نار جہنم ہے، اور قبر میں نار آخرت میں دخول نہیں ہوتا، قبر میں نار آخرت کا عرض ہوتا ہے. اب دیکھیں نا پھر وہ بات لمبی ہو جانی، میں اگر اس کو شروع کر دوں. ایک ہے دنیا میں عذاب، ایک ہے قبر میں، ایک ہے آخرت میں. اللہ نے تینوں عذاب اکٹھے ذکر کیے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یہ دنیا. آگے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ برزخ. ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون، یہ آخرت. قبر کے عذاب کے لیے کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا، اور آخرت کے لیے ادخلوا آل فرعون. قبر میں عرض نار ہے اور جہنم میں دخول نار ہے. کسی ایک صحابی کے دخول نار ثابت کرے ثابت؟ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. عرض نار کے بھی ہم نے جواب دیے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ دخول نار کا ہے کہ کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے. لائنس پر کچھ اشکال ہے تو آپ چیلنج کریں، سینہ تان کے کریں. آپ چپ چپ کے کیوں کرتے؟ میں اصولی باتیں کہہ رہا ہوں. اور آخری بات پھر شروع کریں. ہر صحابی، اور آخری پر تو بندہ جوش مارتا ہے، سبق ختم ہونے والا ہے. اب آپ مسئلے ہو گیا جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے پھر سبق، جمعے کے دن چھٹی ہے پھر سبق. نمبر ایک ہر صحابی انتخاب خداوندی. نمبر دو ہر صحابی مومن، ہر صحابی عادل، ہر صحابی شریعت، ہر صحابی دیار حق، ہر صحابی تنقید سے بالا تر، ہر صحابی گناہوں سے محفوظ، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی عذاب آخرت سے محفوظ. اور جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پیغمبر کی طرح معصوم، نبی کی طرح معصوم. ہم میری بات سمجھو اچھی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل نمائندگی ہے وہ جماعت صحابہ کرتے ہیں. آپ کی ایک ایک بسط کی نمائندگی فرد صحابی کرتا ہے. ابو بکر صدیق ہیں، عمر
فاروق ہے، عثمان باحیا ہے، غنی ہے، علی شجاع ہے، قاضی ہے، ایک ایک اصحاب گنتے جائے نا. لیکن یہ جب سارے صحابہ جمع ہوتے ہیں نا پھر پیغمبر کی ساری صفات اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک ہو تو کمی رہ جاتی ہے، اور جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہمارے پاکستان میں کانفرنس تھی چاند ستارے. کانفرنس کا نام کیا ہے؟ چاند ستارے کانفرنس، یہ عنوان تھی. تو میں نے چاند ستارے کانفرنس جملہ کہا، میں نے کہا بات یاد رکھیں، جب چاند بکھرتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمڑتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے. نبوت بکھرتی ہے تو اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمڑتے ہیں تو نبوت بنتی ہے. ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں، لیکن جب سب جمع ہو جائے تو پھر معصوم. اور یہ بات یاد رکھ لیں، اجماع کی 4 قسمیں ہیں. میں نے شاید یہ دیکھیں میری کتاب، یہ اصول قائد، یہ میں لائبریری میں رکھ کے جا رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس پر سوالات مجھے بھیجیں. میرے علم میں ہے بعض لوگوں نے اصول قائد کا کلام کیا، بنگلہ دیش میں بھی کیا ہے. میں کہتا ہوں مجھ سے کرو، فیس بک سے نہ کرو. نہیں سمجھے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ بھائی میری کتاب پر سوال کرنا ہے تو کس سے کرو؟ فیس ٹو فیس کرو نا، فیس بک سے نہ کرو. وہ سمجھ گیا بات کہ میری کتاب پر سوال ہے تو کس طرح کرو؟ فیس ٹو فیس. آپ کہتے ہیں فیس ٹو فیس بک، تو فیس بک تو جواب نہیں دے گی. مجھے لوگوں نے کہا جواب دو، میں نے کہا فیس بک کی لڑائی میں نہیں لڑتا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں جواب دوں گا. فیس بک بھر دیں گے میں نہیں جواب دوں گا، میں بھی جواب دوں گا. فیس بک پہ بیٹھا ہوں. اور یہ بات آپ کے لیے شاید قابل تعجب ہو، لیکن میری بات پہ یقین کر لو کہ میری فیس بک پہ کوئی آئی ڈی نہیں. مجھ سے قسم اٹھوا لو، نہ میں فیس بک استعمال کرتا ہوں، نہ مجھے فیس بک استعمال کرنی آتی ہے. قسم اٹھا لو، مجھے آتی ہی نہیں. ہمارے طلبہ ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے فیس بک بنائی ہے، نہ ویڈیو بنایا، سب کچھ بنایا. میں نے استعمال کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا. مجھے نہ ان کا ذوق ہے نہ مجھے اس سے غرض ہے. میرا اپنا کام ہی ختم نہیں ہوتا، میں پاگل وقت اس میں ضائع کر دوں. تو میں صرف کہہ رہا ہوں میں نے اس اصول عقائد پہ اس پہ کلام کیا ہے. اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. اجماع کا منکر کافر ہے، صرف ایک اجماع جو صحابہ کا قولی اجماع، باقی کسی اجماع کا منکر کافر نہیں. میں نے اس پہ تفصیلی دلائل دی. تو میں صرف کہہ رہا ہوں جب صحابہ کی اجماع کا منکر کافر ہو رہا ہے تو معصوم ہوگا تو تبھی منکر کافر ہوگا نا. بھائی خلافت صدیق اکبر کا منکر اگر کافر ہے تو تبھی ہوگا نا جب صحابہ کا اجماع معصوم تو ہو. معصوم نہیں مانے گے تو انکار کفر کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ آگے من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصرہ جہنم وساءت مصیرا. یہ اجماع کی حجت ہونے پر دلیل ہے، اور مومنین کا پہلا مصداق صحابہ ہے. پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ. مجھ سے ایک طالب علم نے سوال کیا، یہ میرا خیال ہے 15 سال پرانی بات ہوگی. جس طرح میں آپ کے ساتھ بیٹھوں ایسے کراچی پر ایسا وقت تھا تو بعد میں طلبہ بیٹھ گئے سوال کرنے، میں نے بیٹھے. سوال بڑا زبردست ہے. مجھے اس طالب علم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اجماع حجت شرعیہ ہے، دلیل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ آیت قرآن ہے، یہ آیت دلیل، یہ آیت قرآن ہے، اس کی دلیل اجماع ہے. بھائی قرآن کے یہ قرآن اصلی قرآن ہے، دلیل اجماع ہے نا، تواتر ہے نا اجماع. تو مجھے اس نے کہا آپ کہتے ہیں اجماع حجت ہے، دلیل قرآن، یہ قرآن اصلی قرآن ہے، دلیل اجماع. یہ تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے. میں نے کہا تو نے قطبی نہیں پڑھی. قطبی تو پڑھتا بھی یہ سوال کبھی نہ کرتا. قطبی نے دور کی تعریف کی ہے توقف الشیء علامہ توقع علی ذالک شیء من جہت واحدہ. جہت ایک کو دور ہوتا ہے، جہاد میں تعدد دور نہیں ہوتا. بیٹا باپ پر موقوف ہے وجود میں، اور باپ بیٹے پر موقوف ہے باپ کے لوانے میں، دور نہیں ہے.
اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، اور قرآن اجماع پر موقوف ہے ثبوت میں. جہت بدل گئی، کوئی دور نہیں. ٹھنڈا پڑ گیا. مجھے دیکھا مجھے آج پتہ چلا کہ آپ نے مدرس سے ہم سمجھ رہے خطیب ہے کہ ہم پاگل ہیں، پوری دنیا میں ایسے عقائد کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. میری بات آپ سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو اجماع پر اشکال ہوا تو منطق آئے گی تو جواب دیں گے، نہیں آئے گی تو کیسے جواب دیں گے؟ میری منطق پر کتاب ہے زبدۃ المنطق. ایک ہے کتاب المنطق، ایک ہے زبدۃ المنطق. میری نحو پر کتاب ہے زبدۃ النحو. آپ کو تعجب ہوگا، میں جو بات کہتا ہوں نا جھوٹ نہیں کہتا، پوری تاریخ نحو کی کتاب ہے اور میری زبدۃ المنطق سامنے ہے. اگر زبدۃ النحو سامنے رکھیں، اگر 500 مثالیں ہیں نا تو 495 مثالیں قرآن، حدیث، عقیدہ، فقہ سے میں نے دی ہیں. 5 مثالیں باہر سے ہوگی کہ جس کی مثال وہاں ممکن ہی نہیں. اور میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی ایک طالب علم مجھ سے زبدۃ النحو پڑھ لے، اس کو میں تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدے کا علم دے دوں اسی نحو سے. کیونکہ جب میں نحو کی مثال آیت کی دیتا ہوں نا پھر آیت سمجھاتا ہوں، عقیدے کی دیتا ہوں پھر عقیدہ سمجھاتا ہوں، فقہ کی مثال پھر فقہ سمجھاتا ہوں. وہ کتاب تو چھوٹی ہے، پڑھنے میں اس کو بڑا وقت لگتا ہے. اور میں پڑھاتا کہ اس کو آن لائن، آپ کو نہیں پڑھاتا، ہمارے شاگرد ہی آن لائن، آف لائن ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں حضرت کو کتابیں دے کر جا رہا ہوں. دیکھیں میں صرف علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ ظاہر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کتابیں لے کر آتا، میرے پاس میں نہیں تھا. یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ پتہ کیا چیز ہے؟ میں علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کالج کے لڑکے کو دین پڑھاؤ، یونیورسٹی کے لڑکے کو دین پڑھاؤ، قرآنی قاعدہ، اصول تفسیر. یہ کالج کے لڑکے کے لیے، یہ دیکھیں اصول حدیث، یہ دیکھیں اصول عقائد، یہ دیکھیں اصول فقہ، یہ دیکھیں اسلامی عقائد، کتاب الآداب، کتاب العقائد، کتاب الآداب، کتاب السیرت. ہمارے مدارس میں سیرت نصاب کا حصہ نہیں ہے. یہ کتاب السیرت وہ نصاب کا حصہ ہے جو مدارس میں ہونا. آپ ایک بار مطالعہ اس کا کریں کہ میں نے کتنے اختصار سے اس کو دی. یہ دیکھیں کتاب الحدیث 4 جلدوں میں، عقائد، اخلاقیات، عبادات، معاشرات، معاملات. یہ دیکھیں کتاب الفقہ 3 جلدوں میں. یہ دیکھیں کتاب الصرف 3 جلدوں میں، کتاب النحو 3 جلدوں میں. یہ پورا نظام میں نے کالج کے لیے دیا. یونیورسٹی میں بھائی کالج میں ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر وہ جائے گا نا جن سے ہمیں مسئلہ ہے. نہیں سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو سمجھ آ رہی بات؟ بھائی یونیورسٹی کے لڑکے کو ہم پڑھائیں گے تو ادھر نہیں جائے گا نا. جب ہم نہیں پڑھائیں گے تو کہاں جائے گا؟ ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، پھر ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو یہ نصاب ہمارا یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے اور میں پڑھا رہا ہوں. آپ طلباء کو یہ بات کتنی عجیب لگے گی کہ میرا 4 سالہ عالم کورس ہے آن لائن. اب ہفتے میں 4 دن پڑھاتا ہوں اور 3 گھنٹے پڑھاتا ہوں، جمعہ ہفتے اتوار چھٹی کرتا ہوں. لڑکے تجارت بھی کرتے ہیں. عامر کی طرح کھڑا ہو، تم نے قرآن حفظ کیا؟ کہاں کیا؟ آن لائن. کتنے مہینے میں؟ 7 مہینے. یہ میرا اسٹوڈنٹ دیکھو، یہ بنگلہ دیش کا نہیں ہے، کسی اور جگہ سے ملنے کے لیے آن لائن کیا، 7 ماہ میں کیا، حفظ کیا. لوگ کہتے ہیں آن لائن نہیں ہوتا. ابھی میرے آ رہے ہیں، میں تو لوگ بلائے 2 بجے آئیں گے انگلینڈ سے، پاکستان میں یہاں کھڑا کرتا، کہاں سے انگلینڈ سے. عالم بجے ہوگی کیسے آن لائن کرتے، کیا ہو موبائل بیچ بیٹھو. ہم نے یہ رخ ہی بدل دیا کہ دین بہت مشکل ہے. بابا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن بیان کرنا سیکھو، عمل کرنا سیکھو، اپنی زندگی مشقت میں ڈالو، راحت سے نکلو، راحت سے نکلو، مشقت میں زندگی ڈالو، پھر دیکھو دین کا کام کتنا آتا ہے. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس میں ویسے صرف علماء کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ ہمارا 2 سال کا نصاب ہے کالج کے لیے. میں نے اس کو اور آسان کیا، میں نے اس کو اور آسان کیا. آپ اگر آپ مسجد کے ائمہ ہیں
ہر مسجد کا امام 1 سال کا کورس کرائے دین اسلام کورس، کیا نام رکھے؟ 1 گھنٹہ پڑھائے، آدھا پڑھانا کیا ہے؟ اسلامی عقائد، کتاب الاداب، کتاب الحدیث، کتاب السیرت، کتاب الفقہ، اردو کے اندر ہے، آپ کو سب لگا جس میں ترجمہ کر لیں، 1 سال پڑھا رہے، پوری مسجد آپ کے ساتھ۔ تو جب ہم پڑھائیں گے نہیں تو لوگ میڈیا سنیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے چلیں گے؟ موبائل کو حرام کہہ رہے ہیں، حلال پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ کہاں ہیں؟ نہ حلال پڑھے نہ حرام پڑھے تو کہا جائے بھوک سے مرے گا نا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی کتاب فرمائے، الحمد للہ رب العالمین۔